آپ لوگ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میں ایک اہم بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں میرے پاک پیغمبر کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن سے رب العالمین نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ ایک بیٹے کا نام امام حسن، دوسرے کا نام امام حسین، تیسرے کا نام امام محسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ امام محسن بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری کا نام سیدہ ام کلثوم جن کو زینب صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اور بھی نکاح فرمائے، جن کی تعداد تقریباً 8 یا 9 کے قریب ہے، جن سے رب العالمین نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی اولادیں عطا فرمائی، جن کی تعداد مکمل طور پہ 14 بیٹے اور تقریباً 17 بیٹیاں بنتی ہیں۔ اور آگے چلیے، اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں مختلف اوقات میں مختلف نکاح فرمائے، جن کی تعداد تقریباً 10 ہے، جن سے رب العالمین نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 بیٹے اور تقریباً 5 یا 6 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی میں متعدد نکاح فرمائے، جن کی تعداد تقریباً 4 کے قریب ہے، جن سے رب العالمین نے میرے پیارے امام حسین کو 4 بیٹے اور تقریباً 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اب چلتے ہیں چند سوالات کی طرف، چند ایسے سوالات جن کو آپ نوٹ فرما لیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں امام حسن، اسی طرح امام حسین ہے، اسی طرح اور ازواج مطہرات سے جو بیٹے ہیں ان میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں بیٹوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا اس وجہ سے کہ ان تینوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر ہیں؟ کیا اس وجہ سے تذکرہ نہیں ہوتا؟ نہیں، ہمیں ان سب کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ آگے چلیے، اب ان 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ کے بیٹے امام حسین کے بھائی ہیں، جس طرح غازی عباس امام حسین کے بھائی ہیں دوسری والدہ محترمہ سے اور وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، اسی طرح یہ غازی عثمان بھی علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں دوسری والدہ محترمہ سے، یہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، تو ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اس وجہ سے کہ ان کا نام عثمان ہے، خلیفہ دوم کے نام پر ہے؟ نہیں، ہمیں ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے۔ آگے چلیے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین کے سگے بھائی ہیں۔ اب چلیے، ان کی اولاد میں سے 3 بچے قاسم، عبداللہ اور ابو بکر یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس وجہ سے کہ امام حسن نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمانوں کو تفرقہ بازی سے تفرقہ بازی مسلمانوں کی ختم فرما دی، مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر کر دیا۔ کیا اس وجہ سے ان کا تذکرہ ہم نہیں کرتے؟ نہیں، ہمیں ان تینوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے۔ ان کے بچوں میں سے، ان کے بیٹوں میں سے عبداللہ، قاسم اور ابو بکر نام کے جو بچے جو بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، ہمیں ان سب کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے سیدہ زینب کبریٰ، اور اسی طرح ان کی ہمشیرہ ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زینب صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شہدائے کربلا کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے، شہادت امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، تو سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ہم تذکرہ کرتے ہیں، سیدہ ام کلثوم زینب صغریٰ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس وجہ سے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی امام حسین کی ہمشیرہ کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا؟ کیا اس نسبت سے ان کا تذکرہ ہم نہیں کرتے؟ نہیں، ہمیں سیدہ زینب کبریٰ کا جہاں تذکرہ کرنا ہے، وہاں ہم نے سیدہ ام کلثوم زینب صغریٰ کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ اور پھر آگے چلیے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے اللہ پاک نے بڑے بڑے ائمہ کرام کو پیدا فرمایا۔ سیدنا امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، پھر ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، پھر ان کے بیٹے امام علی رضا، پھر ان کے بیٹے امام تقی، پھر ان کے بیٹے امام نقی، پھر ان کے بیٹے امام حسن عسکری۔ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرنا اپنے ایمان کا جز اور حصہ سمجھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کے بھائی امام حسن کو بھی اولاد عطا فرمائی اور ان کے اولاد میں سے بھی بڑے بڑے ائمہ کرام کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ آپ نوٹ فرمائیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں
امام حسن مصنع بہت بڑے امام ہیں، پھر ان کے بیٹے امام عبداللہ محض بہت بڑے امام ہیں، پھر ان کے بیٹے امام نفس زکیہ بہت بڑے امام ہیں، پھر ان کی نسل میں سے قیامت کے قریب امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے جو میرے پاک پیغمبر کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام حسین کی نسل میں سے آنے والے ائمہ کرام کو تو ہم تذکرہ کرتے ہیں، امام حسن اور ان کی نسل میں سے آنے والے ائمہ کرام کا تذکرہ کیوں نہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر کے امت کو جوڑ دیا؟ کیا یہی اس کی وجہ ہے؟ نہیں، ہم نے سب کا تذکرہ کرنا ہے۔ اب میں بات دوبارہ دہراتا چلوں، شہدائے کربلا میں جہاں امام حسین ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، وہاں امام حسین کے بھائی ہم عثمان کا بھی تذکرہ کریں گے، وہاں امام حسین کے بھتیجے حسن کے بیٹے ہم وہاں پر انشاءاللہ تعالی ابو بکر کا بھی تذکرہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کربلا کے میدان میں 20 میرے پاک پیغمبر کے صحابہ شہید ہوئے ہیں، ہمیں ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت تھی، محبت رہی ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے قائل ہیں۔